علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت سارے لوگ ہم سے یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ حضرت، ہم دعائیں رب کی بارگاہ میں تو بہت کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ تو پیارے ناظرین، آئیے آج ہم آپ کی خدمت میں یہ بتا دیں کہ ہم دعائیں جو کرتے ہیں وہ ساری دعائیں رب کی بارگاہ میں سیم ٹائم میں قبول کیوں نہیں ہوتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں۔ لہٰذا آخر تک آپ اس ویڈیو کو ملاحظہ کریں اور اس کے وجوہات کو جانیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں، تاکہ ہم رب کی بارگاہ میں جو بھی دعائیں کریں رب اسے قبول فرما لے۔ حضرات، بلا شبہ دعا کی بڑی فضیلتیں کتاب و احادیث میں آئی ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادات، دعا عبادات کا مغز ہے۔ دعا سے انسان کی تقدیر بدل جایا کرتی ہے، دعا سے رزق میں برکتیں ہوتی ہیں، دعا کے ذریعے بے شمار مصیبت اور پریشانی دور ہو جایا کرتی ہیں۔ تو اسی لیے ایک مسلمان کو اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اب رہی بات یہ کہ جو بھی دعائیں ہم کرتے ہیں وہ ساری دعائیں رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آج ہمیں اس کے وجوہات جاننا ہے۔ دیکھیے، دعا قبول نہ ہونے میں یہ ہماری کوتاہیوں کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ اس کے کئی وجوہات ہمارے بزرگوں نے لکھے ہیں کہ ہماری دعائیں رب کی بارگاہ میں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں۔ میں اس میں سے چند مخصوص وجہ آپ کو بتا دوں تاکہ آپ اپنی اصلاح کر سکیں اور آپ کی ساری دعائیں رب کی بارگاہ میں قبول ہوں۔ سب سے پہلی اور بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں جو بھی دعائیں کرتے ہیں، دعا کرنے کے بعد ہم اس کے قبولیت میں بہت جلد بازی کرتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے دعا کی، اللہ نے ابھی تک ہماری دعا قبول نہیں کی، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، ہماری دعا قبول ہوتی ہی نہیں۔ تو اس طرح سے ہم دعا کی قبولیت میں جلد بازی کرتے ہیں اور شکوہ شکایت بھی کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں شکوہ شکایت نہ کیا جائے، صبر کیا جائے۔ آپ دعا کریں، دعا کر کر صبر کریں، تو جب اس کا صحیح وقت آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو ایک وجہ یہی ہے کہ جلد بازی ہم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں جلد بازی نہیں کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں اسی کے ذریعے سے ہمارا سینہ، ہمارا دل منور و مجلہ ہوتا ہے۔ یعنی غذا کا بہت بڑا دخل ہمارے خون کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے تقوی پرہیزگاری کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے بندے کو ہمیشہ حلال روزی کے تلاش میں رہنا چاہیے۔ اب رہی بات یہ کہ ہم جو کچھ کھاتے ہیں ہمیں اسی کے بارے میں معلومات نہیں ہے کہ ہم کتنا حلال کھا رہے ہیں، کتنا حرام کھا رہے ہیں۔ یقیناً حرام روزی کھانے سے بندے کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور حلال روزی کھانے سے بندے کا دل منور و مجلہ ہوتا ہے، اللہ اس کے سینے میں نور پیدا فرما دیتا ہے۔ تو ہو نہ ہو، ہم جو دعائیں رب کی بارگاہ میں کرتے ہیں اس کے قبول نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جو روزی کھاتے ہیں اس میں حرام روزی شامل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا دل مردہ ہو جاتا ہے اور ہماری دعائیں رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے بلکہ رد قرار دے دی جاتی ہے۔ اس کی یہ بھی ایک وجہ ہے دعا قبول نہ ہونے کی۔ اس کی ایک تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جو بھی دعا کرتے ہیں، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دعا جو ہم نے کی ہے یہ ہماری جلدی قبول ہو جانی چاہیے اور ہماری دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آپ کی کوئی دعا کو وقت پر قبول نہیں فرماتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں کوئی دوسرا کام آپ کا بنا دیتا ہے۔ جیسے مان لیجیے آپ اپنی بیماری سے شفا کے لیے رب کی بارگاہ میں برابر دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اس بیماری سے شفا دے، اس بیماری سے شفا دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شفا نہ دے کر آپ کے بچے کو، آپ کے شوہر کو یا آپ کی ماں کو کسی بڑی بیماری سے شفا دے دیا ہو۔ ایسا بھی کبھی کبھی ہوتا ہے۔ ایک الٹرنیٹ ہے، متبادل ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کے صدقے کسی دوسرے کو شفا دے دیا کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک متبادل ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہماری دعا تو قبول بظاہر نہیں ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں الٹرنیٹو کے طور پر کسی دوسرے کے حق میں اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے، تو ہمیں اس چیز کو بھی سمجھنا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ
ہم جو کچھ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ہمارے اندر اخلاص کی بڑی کمی ہے۔ ہم خلوص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس وقت تک دعا نہیں کرتے جب تک ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا کام یہ کیوں نہیں بنتا ہے، ہمارا کام کیوں بار بار بگڑ جاتا ہے، ہم اس فکر میں لگے رہتے ہیں۔ تو جب بھی دعا کرنا ہونا، بہت ہی خلوص کے ساتھ دعا کریں، کیونکہ دعا کیا ہے؟ دعا تو رب سے مانگنا ہے نا، اور مانگنے کے لیے ایک طریقہ چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بھکاری آپ کے گھر پر آتا ہے، وہ سمپل اگر آ کے ڈائریکٹلی آپ سے مانگے گا تو آپ اس کو اتنا نہیں دیں گے، لیکن ایک بھکاری اگر آپ کے گھر میں آتا ہے اور عذر پیش کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں بچے کی شادی ہے، میرے گھر میں یہ آپریشن ہے، پھر آپ کی وہ تعریف کرتا ہے، پھر وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے بارے میں بہت سنا، آپ تو بڑے سخی ہیں، آپ تو بڑے داتا ہیں، بہت صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ جب اتنا بولے گا تو اس کے بولنے کی وجہ سے سامنے والا مالک خوش ہو جائے گا، پھر اسے وہ بہت زیادہ عطا کرے گا۔ تو بے آئی نہیں، یہی حال رب کی بارگاہ میں دعا کا بھی ہے۔ جب بندے کو رب کی بارگاہ میں دعا کرنا ہونا تو یہ دعا کا ادب کا طریقہ ہے، ادب ہے کہ سب سے پہلے آپ رب کی حمد و ثنا بیان کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف رب العالمین کے لیے ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو رب کو اس کے صفاتی نام سے پکارے، رحمان کہیں، رحیم کہیں، پھر رب کی بارگاہ میں اپنے عذر کو پیش کریں۔ مولا تو رحمان ہے، لیکن تیرا یہ بندہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، پریشان ہے، مولا اس کی پریشانی کو دور فرما۔ اس طرح سے دعا کریں کہ رب کے صفاتی نام کو لے کر پھر اپنے عذر کو پیش کریں، تو انشاءاللہ آپ کی ہر دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور چیز آپ کو اہم بتا دوں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کوئی دعا رب کی بارگاہ میں کرتے ہیں نا، تو اس دعا کی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ دعا ہمارے لیے کب فائدہ مند ہے، کب فائدہ مند نہیں ہے، یہ ہم سے بہتر ہمارا رب جانتا ہے۔ بہت سارے وقت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کسی کام کے لیے ٹرائی کرتے ہیں، جاب کے لیے، کہیں باہر نکلنے کے لیے کام کے لیے ٹرائی کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارا کام بار بار بگڑ جاتا ہے۔ لیکن پھر ایسے وقت میں وہ کام ہمارا بنتا ہے جب واقعی میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے علم میں وہی بات ہوتی ہے کہ اس بندے کے لیے یہ دعا کب کارگر ہے، کب فائدہ مند ہے، اس وقت میرا رب اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو اسی بنا پر جب آپ دعا کرتے ہیں اس وقت تو قبول نہیں ہوتی ہے، لیکن رب کے علم میں جب ہے کہ یہ بندے کے لیے یہ دعا کب کارگر ہے، تب وہ دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا نا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ تو ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، تو اسی لیے دعا کرنے کے بعد کبھی بھی جلد بازی نہ کریں، اطمینان اور سکون سے کام لیں۔ اللہ کی مرضی اور مشیت جب ہوگی، وہ دعا آپ کے لیے فائدہ مند جب ہوگی، تب اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور آپ کے قبول فرما لے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مومن کی کوئی بھی دعا رد نہیں جاتی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ کچھ دعائیں دنیا میں قبول ہوتی ہیں اور کچھ دعائیں جو باقی رہ جاتی ہیں وہ مرنے کے بعد جنت میں قبول کی جائیں گی۔ اسی لیے ہر مومن کو رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ بندے کی کوئی بھی دعا رب کی بارگاہ میں مردود نہیں ہوتی ہے، بس خلوص کے ساتھ رب کی بارگاہ میں اس کی حمد و ثنا کے ساتھ آپ دعا کریں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور آپ کی تمام دعائیں رب کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں کا سمجھ گئے ہوں گے، اور ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے اب آپ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کے جائز تمنا اور مقاصد کو اپنے کرم سے پورا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔